نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بسم اللہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا، 4000 گناہ بخش دے گا اور 4000 درجات بلند فرمائے گا۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کو بسم اللہ سے ریلیٹڈ ایک واقعہ، حیرت انگیز واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی لڑکی تھی، فضائل سن کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتی رہتی۔ لڑکی کے کافر ماں باپ اس سے سخت ناراض رہے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ نیز اسلام میں دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام عائد کر کے معاذ اللہ اس کو قتل کروا دے۔ چنانچہ ایک دن اس کے باپ نے، جو کہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، شاہی مہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ سو گئی تو اس کے باپ نے اس کی جیب سے انگوٹھی نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہر نے جال ڈالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ اس نے لا کر وزیر کو تحفہ دی۔ وزیر نے پکانے کے لیے لڑکی کے حوالے کی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مچھلی لی۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کا پیٹ چیک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل پڑی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکے سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے انگوٹھی نکال کر دے دی۔ باپ یہ دیکھ اگر آپ کو اس طرح کے مزید اور واقعات سننے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ اور اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کے ورد میں کتنی طاقت ہے۔ جو بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ جیسا دروازہ ویسی بھیک۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی اسم ذات کے ساتھ رحمت کے دو صفات کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال کے نام مبارک میں حبت تھی اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ عز و جلال کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن رحم اور رحیم سن کر ہر مجرم و خطاکار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس کے جلال کے سامنے کوئی دم مار سکتا ہے اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے متحد ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پہ آیا اور کچھ سوال کیا۔ مکان میں سے معمولی سی چیزیں آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پہاڑ لے کر اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ فقیر نے کہا یہ تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازہ تاک کی لائق کر، یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کرے، کیونکہ تا دروازہ اور نام کے لائق ہی ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گناہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں اے مولا ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جو دوزخ کے لائق دے۔ بے شک ہم گناہگار ہیں لیکن تیری غفاری ہماری گناہگاری سے وسیع ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ تعالیٰ محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم جو اس کے رحمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ اپنا حسن ظن قائم کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو کبھی محرومی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اول اور آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہا کرے۔ آگ کا جھولا۔ حیدرآباد کے ایک محلے میں ایک ماڈرن نوجوان مسجد میں آ گیا۔ بیان میں مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی گئی تو اس نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے نام لکھوا دیا۔ ابھی مدنی قافلے میں اس کی روانگی میں کچھ دن باقی تھے کہ قضائے الہی اللہ تعالیٰ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی اہل خانے نے مرحوم کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ ایک ہریالے باغ میں حشاش بشاش جھولا جھول رہا ہے۔ پوچھا یہاں کیسے آ گئے؟ جواب دیا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے، میری ماں سے کہہ دینا کہ وہ میرا غم نہ کرے، میں یہاں بہت چین سے ہوں۔ خدا میں ہو گیا ہو ہمارا داخلہ۔ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔
غیر بنی کا خواب شریعت میں ہجرت نہیں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا خفیہ تدبیر سے ڈرنا بھی چاہیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشق پر ہے کہ اگر چاہے تو کسی ایک گناہ پر گرفت فرما لے اور چاہے تو کسی ایک نیکی پر نواز دے، یا محض اپنے فضل و کرم سے یوں ہی نواز دے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ زمر کی آیات نمبر 53 میں خدائے رحمان اللہ کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ کچھ آیات کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔ ترجمہ ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے ہم پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے دست سے نا امید نہیں جانے دیتا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا انسان میری بارگاہ میں حاضر ہو، میں اس کو سب کچھ عطا کرنے والا ہوں۔ اتنی عظیم اور شان ذات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تو میرے در پہ آئے گا تو میں کبھی تجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تو میرے سامنے ایک دفعہ جتنے مرضی گناہ کر کے بھی آ جائے گا، ایک سجدہ کرے گا،